بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی، شعبہ امور خارجہ، حلقہ خواتین جماعت اسلامی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب 1994 میں کیرو کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کے آؤٹ کم ڈاکومنٹ کے اوپر ہمیں اعتراض ہوا، اس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی کوئی مسلمان خواتین کی کوئی مشترکہ آواز نہیں تھی، تو اس کے بعد انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی بنیاد پڑی اور تقریباً تمام دنیا سے 300 کے قریب خواتین جمع ہوئیں اور انہوں نے اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ایک یونین کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہم مختلف ممالک میں گئے اور جب میں واپس آئی تو میں نے اس وقت کی سیکریٹری جنرل محترمہ عائشہ منور صاحبہ کو ایک رپورٹ پیش کی کہ جس میں تمام دنیا کی خواتین کے مختلف جو تجزیے تھے اور مختلف جو پروگرامز تھے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور محترمہ عائشہ منور صاحبہ نے مجھے اس کی پہلی ذمہ داری دی کہ آپ چونکہ اس سارے پروگرام کے ساتھ واقف ہیں تو مجھے امور خارجہ کی پہلی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد ہم انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی مختلف اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے رہے۔ ہماری سرپرستی محترمہ عائشہ منور، ڈاکٹر کوثر فردوس، ڈاکٹر رخسانہ جبین، پھر دردانہ باجی، یہ سارے لوگوں نے، محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ جو ہماری اب سیکریٹری جنرل ہیں، ان سب لوگوں نے ہماری پذیرائی بھی کی، ہماری سرپرستی بھی کی، اور ہم مختلف فورمز پر جاتے رہے، مختلف کانفرنسز میں ہم نے شرکت کی، اور الحمدللہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی کارکردگی کی بدولت ہمیں عالمی فورم پر بھی اور مختلف فورمز جو ہوئے اس میں ہمیں الیکٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر کوثر فردوس عالمی فورمز پر اس کی سربراہ بنی، ان کے بعد مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، اور جو امور خارجہ کے جو مقاصد ہم نے پہلے دن طے کیے تھے اس میں جو ہمارے اہداف و مقاصد تھے وہ یہی تھے۔ سب سے پہلی جو ہماری کوشش تھی وہ یہی تھی کہ ہم جماعت اسلامی کے پیغام کو اپنے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اور جو بیرون ملک حلقہ جات ہیں اس کے اندر ہم روشناس کرائیں۔ بیرونی ملک جو ہمارے ساتھ جو لوگ بھی ہم آہنگی رکھتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ، ان کے حالات اور مسائل سے واقفیت، اور جماعت کی پالیسیوں اور موقف اور ضروریات سے انہیں آگاہ کرنا۔ بیرون ملک جو اسلامی تحاریک تھیں اور شخصیات سے رابطہ، ان کے حالات و مسائل سے واقفیت اور اسلامی تحریکات کو یکجا اور مربوط کرنا۔ بیرون ملک جو بھی تحریکات چل رہی ہیں جو ویمن ایشوز کے اوپر، فیملی ایشوز کے اوپر، ان کی یعنی مشترکہ جو امور میں ہم تعاون اور اشتراک کی راہیں ہم تلاش کریں۔ جو سفارت خانے ہیں، ڈپلومیٹک روابط کے ذریعے سے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم عمومی رابطہ رکھیں، ان کو اپنا لٹریچر دیں، ان کو اپنی پالیسیوں سے آگاہ کریں، اور اسی طرح سے جو قائدین ہیں اسلامی تحریک کے بھی ان کے دورے، ان کی بڑی سرگرمیوں میں شرکت کا شیڈول ہم طے کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ہم نے سیمینار منعقد کرائے، اور جو بھی خارجہ پالیسیز اس میں سیمینارز میں شرکت بھی کی، اس میں اپنا موقف بھی پیش کیا، اور عالمی حالات اور خصوصاً جو مسلم دنیا ہے اس کے حوالے سے تبدیلیوں کا بالمشافہ مطالعہ اور جماعت کی قیادت کو ان امور پر بریفنگ بھی دی جاتی رہی۔ یہ مختلف کام تھے جو ہم نے کیے، اور ابھی بھی اس کے اوپر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو ویمن اور فیملی ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر جماعت اور جو دوسرے دیگر ادارے ہیں ان کو آپس میں مربوط کریں۔ اسی طرح سے جو اسلامی تحریکیں جن کی سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ہم ایک دوسرے سے ان کو یہاں پر سے آگاہ کرتے ہیں، آگہی دیتے ہیں، وہاں کے حالات سے یہاں کی جماعت کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ترکی کا ایک انٹرنیشنل فیملی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہائی ایڈوائزری بورڈ میں ہم شامل ہیں اور ان کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور وہاں کے جو خاندان کے اور عورتوں کے ایشوز ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو ہم باہم مل کر تو ان کو طے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی عالمی منظرنامے میں کشمیر کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، شام کی صورتحال، اس سے پہلے عراق کی صورتحال، آج کل افغانستان کے اوپر بہت زیادہ ہم ایک تشویش میں مبتلا ہیں،
تو امور خارجہ کی اصل میں یہ ضرورت یہی ہے کہ ہم بیرون ملک سے رابطہ رکھیں. آج کل چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل گیا، ہماری اب بڑی کوشش ہے کہ ہم ان سے رابطہ کر کے تو جو بھی ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ان ووٹرز کو ہم رائے عامہ کو ہموار کریں، جس طرح ہم یہاں پر ہموار کرتے ہیں. تو انتخابات تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہم فراہم کرتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر پہنچاتے ہیں. تو یہ ہماری مختلف قسم کی سرگرمیاں کووڈ کے دوران ہمارا بہت تفصیل کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوا ہے. آن لائن رابطہ آسانی بھی ہو گئی ہے، خواتین کو سفر کی صعوبتوں سے تھوڑا چھٹکارا مل گیا اور ہم آن لائن رابطے میں الحمدللہ اپنے تمام جو دنیا ہے اس میں اپنے تحریکوں سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی اور مختلف تنظیموں سے بھی رابطے میں ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں، UN ایجنسیز کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں کہ جو بھی عورت اور خاندان کے حوالے سے ایشوز ہیں. ہمارے جو ہولی سی ہے ایک عیسائیوں کا ایک UN میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے. اسی طرح سے فیملی واچ گروپ ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہے. تو خواتین اور خاندان اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو خارجہ پالیسیز میں جو بھی اہم امور ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اسی طرح سے میں چونکہ پارلیمنٹ کی بھی ممبر رہی اور ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران بھی تھے، اس کے علاوہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی واحد خاتون ممبر تھی، اس لحاظ سے بھی ہمارا دیگر جو ادارے تھے ان کے ساتھ رابطے رہے. ان رابطوں کو ہم ابھی تک استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی شعبہ امور خارجہ جو ہے یہ اس کے دفتر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں اس کی ساری چیزیں. تو جس کو جو بھی ہمارے بیرون ملک کوئی جا رہا ہوتا ہے تو ان کو اگر کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس گروپس ہیں مختلف ملکوں میں، ان کو پاکستانی سفارت خانوں کے ساتھ ہم رابطے میں مدد دیتے ہیں. تو جو بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے تو ہم شعبہ امور خارجہ کے توسط سے یہ اپنی بھرپور سرگرمیاں جو ہیں وہ منعقد کرواتے ہیں.